کوئی جماعت حق پر نہیں ہو جائے گی. حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر. واہ 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 سبحان اللہ. کون سی جماعت؟ صحابہ کے طریقے پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ صرف اتنا فرما دیتے جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے. اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ کچھ باطل جماعتیں پیدا ہوگی، باطل گروہ پیدا ہوں گے اور صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر چلنے کا دعویٰ کریں گے، ڈائریکٹ حدیثوں پر چلنے کا دعویٰ کریں گے، نبی کی سنتوں پر چلنے کا دعویٰ کریں گے. اور جو قرآن کو چھوڑ دے، جو صحابہ کو چھوڑ دے، وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا، نبی کی حدیثوں پر بھی عمل نہیں کر سکتا، نبی کی سنتوں کو بھی پہچان نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر چلے وہی جنتی ہے. اب بتاؤ آج کے دور میں کون سی جماعت صحابہ کے راستے پر چل رہی ہے؟ ہم اہل سنت جن کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. ہم صحابہ کے راستے پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نبی کے غیب کو مانتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ نبی کی شفاعت کو تسلیم کرتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ زیارت قبر کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبر کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. تو جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے. یہ نبی کے غیب کے منکر، یہ شفاعت کے منکر، یہ عقیدہ توسل کے منکر، یہ زیارت قبور کے منکر، یہ ایصال ثواب کے منکر، یہ قیام تعظیمی کے منکر، یہ یا رسول اللہ کہنے کے منکر. جو صحابہ کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر یہ نہیں ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے اس راستے پر یہ نہیں ہے. اس لیے یہ جنتی نہیں ہو سکتے. جنتی وہ فرقہ ہے جو صحابہ کے عقیدے پر ہو، صحابہ کے راستے پر. نبی کی یہ حدیث آئینہ ہے. اس آئینے میں تمام باطل فرقوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے. نبی اکرم نے جنتی فرقے کی کیا پہچان بتائی؟ صحابہ کے راستے پر چل. اس لیے دیوبندی صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ علم غیب کے منکر، شفاعت کے منکر، عقیدہ توسل کے منکر، ایصال ثواب کے منکر، زیارت قبور کے منکر. اور غیر مقلدین زمانہ بھی صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور غیر مقلدین 8 ہی رکعت پڑھی. اب بتائیے یہ صحابہ کے راستے پر ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا.